اے لوگوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم حجاز ہی میں قید ہو کر بیٹھ جانا چاہتے ہو؟ کیا وہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کر کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں؟ وہ اس سرزمین میں پھیل جانے کو چلے گئے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ وہ تمہیں اس کا وارث بنائے گا۔ اللہ تمہارے دین کو بے دین لوگوں کے دلوں پر غالب کرے گا۔ اللہ اپنے دین کے پیروکاروں کو دوسری قوموں کی میراث عطا کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم تم اللہ کے وعدوں سے بھاگ رہے ہو یا فارسیوں کی ہیبت تم پر طاری ہو گئی ہے؟ کیا تم میں اللہ کے معبود ہونے کی شہادت دینے والا کوئی نہیں رہا؟ کیا تم باطل سے ڈرتے ہو اس لیے حق کی تلوار بے نیام نہیں کرتے؟ لوگوں میں خسر پسر سنائی دینے لگی جو بلند ہوتے ہوتے اونچی آوازوں کی صورت اختیار کر گئی، پھر یہ آوازیں ایک آواز میں سمٹ گئیں۔ خدا کی قسم ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر اللہ کے دین کو سر بلند کیا اور اسے عرب کی سرحدوں سے باہر لے جا کر پھیلایا۔ وہ کون سی قوم تھی جس نے ہمیں للکارا اور ہم نے اسے نیچا نہیں دکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے تو ہم نے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت قبول کی اور ہر حال میں ان کے ساتھ رہے۔ اللہ نے ہماری مدد کی، ہم میں سے کسی پر کبھی یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی جو آج ہو گئی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے خلیفہ عمر کی دعوت جہاد پر خاموش بیٹھے ہیں؟ یہ آواز ابو عبید بن مسعود الثقفی کی تھی۔ میں مثنى بن حارثہ کے ساتھ جاؤں گا، ابو عبید بن مسعود نے کہا، اور میں بھی۔ ایک صحابی سلیط رضی اللہ عنہ بن القیس نے اٹھ کر کہا، اور اس کے بعد لبیک لبیک کی آواز بلند ہونے لگی۔ محاذ پر جانے والوں کی تعداد 1000 تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جہاد پر جانے والے یہ تمام رضاکار مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا۔ خلیفۃ الرسول اللہ ایک سرکردہ مدنی نے اٹھ کر کہا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ محاذ پر جانے والوں میں اکثریت مدینہ کے انصار و مہاجرین کی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس لیے کہی ہے کہ اس لشکر کا سالار کوئی مدنی ہونا چاہیے۔ خلیفۃ الرسول اللہ ایک سرکردہ مدنی نے اٹھ کر کہا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ محاذ پر جانے والوں میں اکثریت مدینہ کے انصار و مہاجرین کی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس لیے کہی ہے کہ اس لشکر کا سالار کوئی مدنی ہی ہونا چاہیے۔ مدنی نے جواب دیا، کسی ایسے مہاجر یا انصاری کو اس کمک کی سالاری دیں جس نے پہلے کبھی میدان جنگ میں شجاعت دکھائی ہو اور وہ صحابہ اکرام میں سے ہو۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ میں کسی مدنی یا کسی انصاری کو سالار نہیں بناؤں گا۔ اللہ نے تمہیں سربلندی اس لیے عطا فرمائی تھی کہ تم نے دین کے دشمنوں کے سر کچلنے کے لیے شجاعت دکھائے اور بہادری کے جوہر دکھائے تھے، مگر میں 3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہروں پر بزدلی لکھی ہوئی تھی۔ تم دشمن کے سامنے جانے سے ڈرتے تھے، تو کیا سالار اور امارت کے لیے اس شخص نے برتری حاصل نہیں کر لی جو اپنے دین کی حفاظت اور فروغ کے لیے سب سے پہلے آگے آیا؟ خدا کی قسم اس لشکر کا امیر یہی شخص ہوگا۔ ابو عبید اٹھو، میں تمہیں اس لشکر کا امیر مقرر کرتا ہوں جو مثنى بن حارثہ کے ساتھ جا رہا ہے۔ پھر حضرت عمر نے حضرت سعد بن عبید اور سلیط رضی اللہ عنہ بن القیس کو پکارا، وہ دونوں اٹھے۔ تم ابو عبید کے بعد بولے تھے کہ تم محاذ پر جاؤ گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو عبید سے پہلے اٹھتے تو لشکر کے امیر تم ہوتے۔ ابن خطاب سلیط رضی اللہ عنہ بن القیس نے کہا، بے شک دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے، میں جہاد پر امارت کے لیے نہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کمک کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مثنى بن حارثہ کا مدینے میں رکے رہنا مناسب نہ سمجھا۔ محاذوں کی صورتحال تشویشناک تھی۔ ابن حارثہ حضرت عمر نے کہا، تم ابھی عراق کو روانہ ہو جاؤ اور محاذ کو سنبھالو، کمک 1-2 دنوں بعد میں جنگ کی تیاری مکمل کر کے روانہ ہوگی۔ ایک ساتھ ایک لمحہ قیمتی ہے، یہاں انتظار نہ کرو، اور ضروری احتیاط یہ ہے کہ جب تک یہ کمک نہ پہنچ جائے لڑائی سے گریز کرنا، کسی بھی طرف پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لینا۔ مثنى بن حارثہ مسرور و مطمئن محاذ کو روانہ ہو گئے۔ 2 دن بعد کمک بھی روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں اس کی تعداد نہیں لکھی، یہ تعداد یقیناً 2000 کے قریب تھی۔ ابو عبید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوقت رخصت ابو عبید کو آخری ہدایت دی،
तुम्हें महाज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा इकराम मिलेंगे, वो जो कहें उस पर अमल करना। तुम कुमक के इस लश्कर के अमीर हो और महाज पर जाकर तुम इसके सालार होगे। कोई कार्रवाई और कोई फैसला सहाबा इकराम के मशवरे के बगैर न करना, जल्दबाजी से काम न लेना। तुम बहुत बड़ी बादशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हो। जंग में कामयाबी हासिल करने के लिए हर सूरत हाल को ठंडे दिल से सोचने की और हर मौके से फायदा उठाने की जरूरत होती है। अलविदा अबू उबैद, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ दूर तक इस लश्कर के साथ गए। दूर जाकर अबू उबैद ने पीछे देखा, मदीना के बाहर और मकानों की छतों पर मर्दों और औरतों के हाथ बुलंद होकर हिल रहे थे। कुमक का मसला हल हो गया तो हजरत उमर ने अपने उस हुक्म की तरफ तवज्जो मरकूज कर ली कि इर्तदाद के खिलाफ जहाद के दौरान जिन मुर्तदीन को गुलाम बना लिया गया था, इन्हें आज़ाद कर दिया जाए। इन गुलामों के आका इस हुक्म पर खुश नहीं थे, लेकिन हजरत उमर अपने अहकाम मनवाना जानते थे। उन्होंने अपने इंतजाम के तहत घर घर अपना यह हुक्म पहुंचा दिया कि गुलामों को आज़ाद कर दिया जाए। लोग गुलामों को आज़ाद करने लगे।